السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رحمان بگٹی۔ ہم آج حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا میر چاکر رند کے بارے میں، جو کہ ایک بلوچ سردار تھے، ان کے بارے میں بتائیں گے۔ میر چاکر خان رند میر شیخ خان رند کے بیٹے ہیں۔ میر چاکر خان رند یا چاکر اعظم صرف ایک نام یا ایک شخصیت نہیں، بلکہ بلوچوں کی تہذیب و ثقافت، تاریخ و تمدن، معیشت و معاشرت، اخلاق و عادات، بہادری و جوانمردی، جوش و جذبہ، گفتار و کردار، ایثار و قربانی، ایفائے عہد اور انتقام کا نام ہے۔ سردار میر چاکر رند خود بھی بہادر تھے، اور بہادر دوستوں ہی کی نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور بقول میر چاکر بہادروں کا انتقام بھی مجھے پیارا ہے، جو میرے اونچے قلعوں پر حملہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میر چاکر خان مکران کے قیام کے دوران میں اپنی ابھرتی جوانی میں ہی قوم میں مقبول ہو گئے تھے۔ قلعت پر حملے کے دوران میں بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ لوگ انگشت بدنداں رہ گئے۔ میر شیخ کے انتقال کے بعد پورے رند علاقوں کا حکمران ان کا بیٹا میر چاکر تھا، اور رندوں کی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ لیکن اس دور کا اختتام اتنا تاریک اور عبرت انگیز ہے کہ میر چاکر کے آخری دور میں نہ صرف رند بلکہ بلوچ قوم اس طرح منتشر ہوئی کہ آج تک دوبارہ اکٹھی نہ ہو سکی۔ میر چاکر کا دور بلوچوں کا عروج اور خوشحالی کا دور تھا، اور آج بھی بلوچ قوم کا اجتماعی طور پر ہیرو میر چاکر رند ہے۔ بلوچ آج بھی میر چاکر کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں۔ بقول میر چاکر مرد کا قول اس کے سر کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور میر چاکر اپنے قول کا دھنی تھا۔ اپنے قول کے مطابق ایک مالدار عورت کو امان دی اور اس کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی، اور اپنے ہی بھائیوں لاشاریوں جنگ کی، جو 30 سالہ کشت خون میں بدل گئی، اور یہی جنگ کئی نامور رند اور لاشاریوں کو خاک و خون میں نہلا گئی، جن میں میر چاکر کے 2 نوجوان بھائیوں کے علاوہ دیگر سینکڑوں بہادر بلوچ شامل تھے۔ بلوچوں کی معاشرتی زندگی میں وعدہ خلافی کے علاوہ جھوٹ بولنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بقول چاکر رند کے سچ بولنا بلوچوں کا شیوا ہے، اور جھوٹ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ بلوچ معاشرے میں جو کوئی جھوٹ بولے اور وعدہ خلافی کرے تو ان کے معاشرے میں کوئی مقام و عزت نہیں ہوتی، اور ان کی نظر میں وہ شخص زندہ نہیں بلکہ مردہ۔ اور رندوں کے ایک کہاوت ہے کہ مرے ہوئے رند کو کوئی راستہ نہیں ملتا، دونوں طرف سے ان کی زندگی اسیر ہے۔ بلوچ لوگ عورتوں اور بچوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ مہمان اور مہمان نوازی بلوچ معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہے، اور مہمانوں کو خدا کا نعمت سمجھتے ہیں۔ چاکر رند کی تاریخ پیدائش کا مختلف روایات ہیں، ان میں سب سے زیادہ معتبر 1468 عیسوی بتا رہے ہیں، اور قلعت کو 1486 عیسوی فتح کیا۔ درآن وقت سردار چاکر رند کی عمر صرف 16 سال تھی، اور 1488 میں سبی پر قبضہ کیا، اور اسی سال میر شیخ وفات پا گئے، اور رند اور لاشار کی 30 سالہ جنگ کا آغاز 1499 میں شروع ہوا، جس سے بلوچ قبائل انتشار کا شکار ہونے لگے، اور پھر تمام بلوچ قبائل کا جرگہ بلایا گیا، جس میں متفقہ سرداری کا ترا جتوئی قبیلے کو ملا، اور بلوچ قبائل کے نائب امیر عظیم جنگجو فاتح ہندوستان اور جتوئی قبیلے کے سردار میر بجار خان میروانی نواب آف قلعت مقرر ہوئے۔ تاہم رند اور لاشار کی جنگ بندی تو ہو گئی، مگر ان کی صلح نہ ہو سکی۔ 1519 کے آخر میں ایک بار پھر تمام بلوچ قبائل کا جرگہ بلایا گیا، جس کا مقصد صلح نہ کرنے والے قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کرنا تھا۔ تاہم میر چاکر خان نے بغیر کسی قصاص لینے کی جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے لاشار قبیلے کے ساتھ دشمنی ختم کر دی، اور اس بڑی اور نہ ختم ہونے والی جنگ کا 1519 میں اختتام ہوا۔ 1520 میں میر چاکر خان اپنے بھانجے اور داماد میر بجار خان کے بڑے بیٹے میر نوتک خان کے ساتھ ملتان کو روانہ ہوئے۔ میر بجار خان کی ملکیت تھی ہندوستان کی بڑی کاروباری بندرگاہ میروانا کی سرپرستی اپنے نواسے میر لوہار خان کو دی، اور اس کے اطراف کی ساری جاگیر میر نوتک خان کے حوالے کر دی، اور 1523 میں مستقل طور پر موجودہ پاکستان کے ضلع اوکاڑا کے ایک قصبہ ستگڑھا میں قیام کیا، اور 1555 میں میر بجار خان جتوئی کی سرپرستی میں ہمایوں کے ساتھ دہلی پر حملہ آور ہوئے، اور شیر شاہ سوری کے جانشینوں کو شکست دے کر دہلی فتح کیا۔ 1565 میں یہ عظیم قائد اس دنیا فانی کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے، اور بمقام ستگڑھا میں دفن ہوئے، جہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ کریں۔ سبسکرائب اور لائک کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔